اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ وہ رحمان بن کر ربوبیت کرتا ہے، رحیم بن کر ربوبیت کرتا ہے، اور مالک روز جزا کا مالک بن کر ربوبیت کرتا ہے۔ یہ تینوں اس کے ربوبیت کے طریقے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی ہم رنگ بنتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کو اسٹڈی میں ہمیشہ شامل رکھنا چاہیے، اگر روز پڑھ سکے تو بہت اچھا۔ جس طرح دن میں 5 وقت جو ہے وہ نمازوں کے اوقات میں انسان کنیکٹڈ ہوتا ہے اپنے خدا سے، یہ اس کی سیلف ٹیوننگ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان الجھ جاتا ہے دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے کاموں میں، اس کا دھیان جو ہے وہ اپنے آپ سے ہٹ جاتا ہے، اپنی گروتھ سے اس کا دماغ جو ہے، اس کا دھیان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے 5 وقتوں میں کہا گیا ہے کہ دن کے 5 وقت کم از کم انسان جو ہے وہ اپنے لیے کچھ وقت نکالے۔ صلاۃ اللہ کے لیے نہیں ہے، صلاۃ اپنے لیے ہے۔ اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس سے انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی صلاۃ ادا کرے یا نہ کرے، اللہ کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کوئی صلاۃ ادا کرے یا نہ کرے۔ وہ ذات جو ہے وہ الصمد ہے، الغنی ہے، وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ انسان اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں نہیں جھکاتے۔ وہ بے پرواہ ہے اس بات سے۔ پرواہ کس کو ہے؟ پرواہ انسان کو ہے۔ انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، انسان جو ہے وہ فحش اور منکرات سے دور ہو سکتا ہے اگر وہ دن کے 5 وقتوں میں کچھ وقت اپنے لیے نکالے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ جو ہے وہ انسان کو فحش اور منکرات سے بچاتی ہے، بے حیائی اور جن سے اللہ نے منع کیا، جس بات سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ کیوں منع کرتا ہے انسان کو کسی بات سے؟ اور بے حیائی جو ہے وہ انسان کو کس کے لیے کیسی ہے؟ یہ دونوں چیزیں انسان کو جو ہے وہ غیرت انسان کے اندر جو ہوتی ہے، اپنے آپ کو عزت دینے کا جو انسان کے اندر
ایک بات پیدا ہوتی ہے، بے حیائی انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دیتی ہے، اپنی عزت اس کی اپنی نظروں میں کچھ نہیں رہتی، کیونکہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ حیا جو ہے وہ زندگی کی دلیل ہے، اور بے حیائی انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ تو انسان جب اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، حیا اس کے اندر نہیں رہتی، غیرت اس کے اندر نہیں رہتی، سیلف اسٹیم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سیلف اسٹیم انسان کی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو فحش سیلف اسٹیم کو ڈاؤن کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر کچھ اپنے بلبوتے پہ کرنے کی جو کریج ہوتی ہے، جو ارج ہوتی ہے، وہ انسان کی ڈاؤن ہو جاتی ہے نا۔ اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، پرہیز کرنا جس کو کہا گیا، کہ یہ جس طرح صحت کے معاملے میں پرہیز کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو کھانا یا استعمال کرنا اپنے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں تقویٰ بھی کہتے ہیں، یعنی بچنا کچھ چیزوں سے، پرہیز کرنا کچھ چیزوں سے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اللہ نے کن چیزوں کو منکرات کیا ہے؟ اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی اگر جھوٹ بولے تو اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کا نقصان ہے کیا اس سے؟ کوئی کسی کو دھوکہ دے دے تو اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، صرف انسان کو فرق پڑتا ہے۔ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ منکرات کیا چیز ہیں؟ انسان کا ڈیسٹینی اس سے خراب ہونے والا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس سے سیلف گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو سیلف اسٹیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا، اپنے آپ میں جو ہے وہ غیرت مند ہونا انسان کا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے جن کو اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ چیز سیلف گروتھ انسان کی کرتی ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو خدا سے تعلق جو ہے، صلاۃ جس کو کہا گیا ہے، جس کا ایک عملی مظاہرہ 5 وقتوں میں نماز میں کیا جاتا ہے۔ انسان سب سے پہلے تو پاک صاف ہوتا ہے، وضو وغیرہ کر کے، یا پاکی موجود ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاک صاف ہونا بنیادی مقصد ہے، ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ علائشوں سے دور کرتا ہے۔ ایک تو جسمانی علائشیں ہیں جس سے انسان دور ہوتا ہے، ایک انسان کی ذہنی علائشیں، مائنڈ لیول کے اوپر بھی انسان جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو ایسی چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا خدا کے ساتھ یا اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا دن میں 5 وقت کم از کم، یہ ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنیکٹڈ رہے خدا کے ساتھ، کیونکہ بار بار ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں، بار بار انسان جو ہے
وہ اپنے آپ کو بھول کر اپنے باہر کی کائنات کے اندر کھو جاتا ہے. تو یہ کائنات جو ہے یہ پوری باہر کی یہ بت خانے کی طرح ہے جس کے سامنے انسان کو سجدہ کرنا پڑتا ہے. یہ خواہشات جو اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں یہ خدا بن جاتی ہیں. الہو ہواؤ، انسان کی خواہشات اس کے لیے اس کا خدا بن جاتی ہیں. اس وقت ایک انسان کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے صلاۃ کی، یعنی خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اپنی ذات کے ساتھ کنیکشن انسان کا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کو جو ہے وہ اطمینان اور خوشی نہیں مل سکتی. جو انسان خود خوش نہ ہو وہ سونے کے چمچے سے بھی اگر کھانا کھائے اور اطلس و کم خواب کے جو بستر ہوتے ہیں ان کے اوپر سوئے تب بھی اس کو اطمینان نہیں مل سکتا کیونکہ وہ اپنی ذات سے خوش نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اطمینان نہیں ہے اس کو. اور یہ مظاہرہ جو ہے وہ آپ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اس کو بہت معمولی چیزیں پرابلم کرنے لگ جاتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے دولت مند لوگ جو ہیں، سارے تو نہیں ہوں گے مگر اکثر دولت مند لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی سب سہولتیں ان کے پاس میسر ہونے کے باوجود ان کو جسمانی طور پہ بہت سارے پرابلمس لاحق ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پر خاص طور پہ بہت سے پرابلم لاحق ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سہولتوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ڈپینڈنسی جو ہے وہ سہولتوں کے اوپر ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ رات میں جو ہے وہ ان کو نیند نہیں آتی اور سلیپنگ پلس جو ہے وہ کھا کے اور ان کو سونا پڑتا ہے کیونکہ ذہن جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے. ذہن جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہے مختلف ایسی چیزوں کے اندر جو دنیا داری کی چیزیں ہیں. تو اس لیے صلاۃ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر، کیونکہ انسان سب چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے، اپنے آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا. وہ بیوی کی طرف توجہ دے رہا ہے، وہ بچوں کی طرف توجہ دے رہا ہے، وہ دوست احباب کی طرف توجہ دے رہا ہے، وہ اپنی جاب کے اوپر توجہ دے رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے تو اس کے اوپر توجہ دے رہا ہے. انسان جو ہے وہ مسلسل باہر کی دنیا میں مصروف ہے، اس کے پاس اپنے لیے کچھ بھی وقت نہیں ہے. زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ بولے گا کہ جی میں جو ہے وہ فلاں کچھ مرغن کھانے، مہنگے کھانے، تو ایسی چیزیں جو وہ استعمال کرنا شروع کر دے گا. زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ اپنا گھر جو ہے وہ بہت خوبصورت بنا لے گا، بہت محل اپنا بنا لے گا. زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ اپنے لیے بولے گا کہ فیوچر کے لیے مجھے کچھ جائیداد جمع کرنی ہے تو جائیداد بنا لے گا. تو انسان باہر کی دنیا میں مصروف ہے اور اندر کی دنیا کی بالکل واٹ لگی پڑی ہے. اندر کی دنیا میں اس کو کسی طور پہ چین نہیں ہے. اندر کی دنیا میں اس بے چینی کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی. اندر کی دنیا میں انسان جو ہے وہ بری طرح سے شکستہ، ٹوٹا پھوٹا، بکھرا ہوا پڑا ہے. تو صلاۃ جو ہے وہ اندر کی دنیا کو سنوارنے کے لیے، جس طرح انسان باہر کی دنیا میں اپنے جسمانی لوازمات کو پورا کر رہا ہے، تو اندر کی دنیا میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اطمینان اور خوشی کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ لانے کی کوشش نہیں کر رہا. صلاۃ سے جو ہے وہ غافل ہے.
انر مین اس کا بہت اشانت، جس کو کہتے ہیں نا، بے اطمینانی کی حالت کے اندر. یہ بے اطمینانی جو ہے وہ انسان کی دور ہو سکتی ہے. اس کے لیے انبیاء کے ذریعے سے کتابوں کو جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. تو آج بھی یہ قرآن حکیم ہماری ہاتھوں کے اندر موجود ہے، لیکن لوگ اس کو چوما چاٹی کے لیے اور اپنے کچھ رسم و رواج کے لیے رکھا ہوا ہے. بس زیادہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو عالمن تعلمن کر کے بڑے ثواب کی نیت سے جو ہے وہ بس پڑھ لیتے ہیں اس کو، کہ ثواب بھی کیا جو فیوچر میں ان کو کبھی کچھ ملنے والا ہے. لیکن اس کرنٹ سینیریو کے اندر اس کو کیا مل رہا ہے، کرنٹ سینیریو میں کیا وہ اطمینان اور خوشی کی حالت کے اندر ہے، اس بات کے اوپر اس کی توجہ ہی نہیں ہے. تو قرآن حکیم جو نازل کیا گیا ہے وہ انسان کو رہنمائی اور ہدایت دینے کے لیے کیا گیا. خود قرآن حکیم نے اپنے آنے کا یہی پرپس بتایا، ہدی للمتقین. انسان کو جیسی چیزوں سے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں اس سے بچے، اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم کو اسٹڈی کرے، اس سے ہدایت حاصل کرے، اس سے اویئرنیس لے، تاکہ اس کی لائف کے اندر جو ہے وہ اطمینان اور خوشی پیدا ہو. یہ کام وہ کر نہیں پا رہا. تو یہ بڑا انسان کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اسٹڈی کرے، کیونکہ اویئرنیس ایک دن کے اندر تو حاصل نہیں ہوتی ہے. لائف کی اویئرنیس آہستہ آہستہ انسان کو آتی ہے. کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، ان سچویشنز کے اندر انسان پڑھتا ہے، اس کا ذہن تھوڑا سا ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم کا جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کا ذہن پھر کنسٹرکٹیو حالت کے اندر آتا ہے، تعمیری ذہن اس کا پیدا ہوتا ہے. اور اپنے زندگی کے معاملات بھی ہیں، اس کو جو ہے وہ اتارنا یہ بہت ضروری ہے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. قرآن حکیم میں عمل الصالحات اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح کا جوڑ ہے. ایک ایسا کام جس میں ساری صلاحیتیں انسان لگائے، لیکن کیسا کام؟ وہ جس کے اوپر وہ ایمان لایا ہے، جس کے اوپر اس نے یقین کیا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میری زندگی کی راہیں جو ہیں وہ ٹھیک کر دے گا، اس سے میری زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو ایک ایسے کلام کے اوپر جب انسان کا اعتماد ہو جائے اور یقین ہو جائے، اس کو ایمان کہا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر اپنی صلاحیتیں صرف کرے. عمل صالح کیا ہے؟ نیک اعمال عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے عربی زبان میں صالح صلاحیتوں والے عمل کو کہتے ہیں. ان تمام صلاحیتیں اس کے لیے لگائے، ایفرٹس لگائے اس کے لیے، تو پھر انسان کو جو ہے وہ اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ اس کی لائف میں مل سکتے ہیں. تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو ریگولیرٹی کے ساتھ جس طرح پڑھتے رہے ہیں، ابھی پھر پڑھتے ہیں. قرآن حکیم کسی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ہدایت کا سامان رکھا ہے. صرف عالمن تعلمن کر کے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ ہدایت حاصل کرنی ہے جو اصل بینیفٹ ہے، اس سے وہ حاصل کرنا ہے. صلاۃ بھی اسی لیے ہے کہ انسان کو کچھ بینیفٹ حاصل ہو اس کا. وہ جو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے انسان، بار بار دنیا کے اندر کھو جاتا ہے، کھویا نہ جا صنم قدرے کائنات میں، محفل گداز کرمیے محفل نہ کر قبول. دنیا جو ہے وہ بڑی زیب و زینت کے ساتھ، بڑی آرائش کے ساتھ انسان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. انسان کشش محسوس کرتا ہے اور اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. اس وقت تھوڑا ٹھہر کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے
یا نہیں ہے. انسان ٹھہر کر دیکھتا اور سوچتا نہیں ہے، بس صرف خواہشات کے تحت اٹریکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، ایز اٹ از دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو حاصل کیا وہ کیا واقعی خوش ہیں اپنی زندگی سے؟ کیا ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ کیا وہ اطمینان کی حالت میں ہیں؟ انسان کو اس کا جواب مل جائے گا. تو اٹریکشن ہے دنیا کی چیزوں کے اندر. تو انسان ٹھہر کر جو ہے وہ سوچے ذرا کہ اس نے اپنی ڈائریکشن کیا کی ہوئی ہے. تو یہ اویئرنیس قرآن حکیم سے ہم کو حاصل ہوتی ہے. تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو اسٹڈی کرتے ہیں. رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کسی آیت کو لیں، دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت کا کیا سامان اس کے اندر رکھا ہے ہمارے لیے. جی رافع جی. یہ سورہ حدید ہے، سورت نمبر 57 اور آیت نمبر ہے 29. حدید 57 آیت نمبر 29. جی جناب پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے. جی بڑا سا محل بناتے ہیں، بڑا سا مکان بناتے ہیں، اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. ذرا سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن حکیم نے کہاں پہ استعمال کیا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جن کو فضل ملا، اللہ کا فضل جن کے اوپر ہوا. تو فضل سے متعلق قرآن حکیم میں جو بھی آیات آئی ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ میں نے کلیکٹ اس کو کیا تھا کہ اللہ کا فضل ہے کیا چیز. ایمان کی روشنی اللہ کا فضل ہے انسان کے لیے، جو قرآن حکیم میں بیان ہوا. رسولوں کو، اللہ کے رسولوں کو جو ہے وہ فضل ملا. انہوں نے تو کوئی محل نہیں بنائے تھے، ان کی زندگی میں تو کوئی جسمانی آرائشیں اور آسائشیں جو ہیں وہ ایسی میسر نہیں تھیں. تو پھر اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں؟ انسان نے اللہ کا فضل جو ہے وہ اس کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیا. مٹیریل کے اندر اپنا ذہن، اپنا دل جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی اللہ کا فضل ہے. انسان نے اچھے کپڑے پہن لیے، یہ اللہ کا فضل ہے. انسان نے جو ہے وہ اپنے لیے آرائش کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ جمع کر لی، اللہ کا فضل ہے. بینک بیلنس اس کا بہت زیادہ ہو گیا، اللہ کا فضل ہے. کسی سے بھی پوچھو، دنیا کے اندر لوگوں سے ملو اور ان سے پوچھو کہ ہاں جی کیا ہے تمہارے، وہ جی کاروبار بڑا بڑھیا چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے. بڑی اچھی نوکری لگ گئی ہے جی، پھر اللہ کا فضل ہے. مکان بن گیا بڑے اچھی سوسائٹی کے اندر، بڑا اللہ کا فضل ہے جی. اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو یہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، اس سے کہیں بڑھ کر تھا. حامان کے پاس بھی تھا، اس سے کہیں بڑھ کر تھا. نمرود اور قارون اور ان سب لوگوں کے پاس تھا یہ سب کچھ، مگر
اللہ رب العالمین اس کے بالمقابل جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، صالح علیہ السلام قوم عاد کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے فضل کی طرف آؤ، اللہ کے فضل کی طرف آؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جن چیزوں میں اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو، تم جس چیزوں میں فضل تلاش کر رہے ہو، یہ تم کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جب بھی انسان مٹیریل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، وہ انسان خوشی اور اطمینان کی نعمت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مٹیریل سے تعلق نہیں جوڑنا ہے۔ مٹیریل بہت اہم چیز ہے، انتہائی اہم ہے انسانی جسم کے لیے، لیکن اگر انسان سوچنے لگے کہ اس سے میرا مائنڈ جو ہے وہ شانت ہو جائے گا، یہ اس کی غلطی ہے۔ مٹیریل جسم کے لیے ہے، جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے ایک ڈاکٹر بتائے گا۔ جسم کو نرم بستر کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو جو ہے وہ تھوڑے سے سخت بستر کی ضرورت ہے، جسم کو جو ہے وہ تھوڑا محنت کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے، جسم کو جو ہے وہ آسائش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر سے جب پوچھیں گے جا کے تو ڈاکٹر بتا دے گا کہ ہاں جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ابا کے ایک دوست تھے، ہمارے والد حبیب بن رئیس صاحب کے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں میں زندگی بھر جو ہے وہ یہی سمجھتا رہا کہ بڑا نرم بستر جو ہوتے ہیں وہ بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں انسان کے لیے، اور یہ ان کی کمر میں جو ہے وہ تکلیف ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ جی اب آج کے بعد جو ہے وہ آپ نرم بستر پہ نہیں سوئیں گے، سخت بستر کے اوپر سوئیں گے، کیونکہ کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مسلس میں جو ہے وہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ پسینہ نکالنا اس کے لیے شاید نقصان دہ ہے، بڑے اے سی کے اندر رہتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر جو ہے وہ جو اصل جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسان جب مشقت کا کام کرتا ہے، محنت کا کام کرتا ہے، اس سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ جسم کے ٹاکسک مادے جو ہیں، جو زہریلے مادے ہیں، وہ سب باہر نکلتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ مسلس جو ہیں وہ بنائے ہی اس طرح سے گئے ہیں کہ اس کے اندر کھچاؤ پیدا ہوگا تو وہ سوستھ اور بہتر حالت کے اندر رہیں گے۔ تو انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنے خواہش کے احترام میں، اپنے خواہش کی تلاش کے اندر اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آسائشیں اس کو میسر ہو جائیں گی تو وہ اس کا جسم جو ہے وہ توانا اور صحت مند رہے گا، حالانکہ الٹا ہے، آسائشوں کا نہ رہنا انسان کی صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابا کے دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ آج سمجھ میں آیا تقویٰ کسے کہتے ہیں، اتنے سالوں کے بعد آج مجھے سمجھ میں آیا تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ جن چیزوں کو میں اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا رہا، اس نے جو ہے وہ میرے جسم کی جو ہے وہ ریڑھ لگا دی۔ ڈاکٹر جو ہے وہ اب کہتا ہے کہ میں نرم بستر کے اوپر سو نہیں سکتا۔ جن غذاؤں کو میں سمجھتا رہا کہ یہ میرے لیے بڑی فائدہ مند ہے، بڑی خوشبودار تھیں، بڑے اس کے اندر آئل تھا، بڑی تلی ہوئی چیزیں، اور بڑی اشتہا ہوتی تھی اس کو دیکھ کر، اور خوب سارا جو ہے کھا لیتا تھا۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا، بولا کہ جی آپ کو کولیسٹرول بھی ہے، آپ وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے اب۔ تو جو چیزیں اپنی لائف کے یہ کہنے لگے کہ یہ مجھے ابا نے پھر ان کو کہا کہ بس انسانی زندگی کا جو ہے وہ یہی حال ہے
انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی کرنے لگتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. انسان دھوکہ دے دیتا ہے کسی کو، سمجھتا ہے فائدہ ہو. کسی کے دل کو جو دکھا دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ جی اس سے میرا دل جو ہے وہ شانت ہو جائے گا. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں انسان ایسے کرتا ہے اپنی لائف کے اندر، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، مگر ایکچولی اس سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. کہ آج مجھے سمجھ میں آیا تقوی کا کیا مفہوم ہے. تقوی یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزوں سے بچا جائے جو ہمارے لیے نقصان دہ. پہلے اس بات کی اویئرنس، اس بات کی ہدایت جو ہے اگر مجھے جلدی ہو جاتی تو آج جس حالت کو میں پہنچا ہوا ہوں کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، تو آج جو ہے وہ میں اس حالت کو نہ ہوتا. تو انسان جو ہے وہ آسائشوں کی طرف جا رہا ہے، آرائش کی طرف جا رہا ہے، اور بول رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل نہیں ہے بھائی، اس سے نقصان پہنچ رہا ہے لائف کے اندر. اللہ کا فضل کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا جس سے انسان کو نقصان پہنچے. اللہ کا فضل تو اسے کہیں گے کہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچے. پچھلی آیت میں جو ہے وہ اس کی تشریح کی جا رہی ہے، جو ابھی رافع نے آیت پڑھی اس کے اندر اس کی تشریح کی جا رہی ہے. اللہ کا فضل کن پر ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کا فضل. بچتے ہیں کچھ ایسی چیزوں سے جو نقصان دہ ہوتی ہیں، جسمانی لیول کے اوپر، مائنڈ کے لیول کے اوپر، روح کے لیول کے اوپر. کچھ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا. پھر کیا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، رحمت دوہرا حصہ جو ہے وہ اللہ دے گا. بعض لوگوں نے اسے اس دنیا اور آخرت کے اوپر لیا. اس دنیا میں بھی اللہ جو ہے وہ رحمت انسان کے اوپر دیتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی دیتا ہے. تبلیغ ہو یا جہاد ہو، ہر ایک چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر جب کوئی قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، اس سے انسان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے. انسان اس کو نہیں سمجھ پا رہا. وہ سمجھ رہا ہے کہ آرائش کی چیزیں جمع کرنے سے، آسائش کی چیزیں جمع کرنے سے اس کو فائدہ پہنچے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا. پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو رہا. اس انسان کی اندر سے جو ہے وہ واٹ لگی پڑی ہے، وہ شکستہ حال ہو چکا ہے اندر سے. اس خواہشات کے چکر نے اس کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچا دیا ہے، مگر انسان اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے پا رہا. تو اللہ جو ہے وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا تم کو. اور کیا کرے گا؟ وَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور ایک ایسی ہدایت کا سامان مہیا کرے گا، ایک ایسا روشنی دے گا، نور دے گا ایسا، یمشون بھی، جس میں وہ چلے گا. یہ جو ہدایت ہوتی ہے جو قرآن حکیم کے ذریعے سے ہم کو مل رہی ہے، اور نبیوں نے اس کے اوپر چل کر دکھایا ہے، اس راستے کے اوپر چل کر دکھایا ہے، یہ نور جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا جب وہ اپنی خواہشات کے اندر گرفتار ہو جائے گا. تو وہ نور جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں پیدا ہوگا. اس کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں. پھر اس کا نور جو ہے وہ، یعنی اس کی وہ جو ہدایت کا سامان ہے، وہ جو اویئرنیس ہے انسان کی، انلائٹنمنٹ، انسان جو ہے وہ اندر سے روشن ہو جائے، چیزیں اس کو صاف صاف نظر آنے لگیں. دیکھو نا، نور جو ہوتا ہے یا روشنی جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے. اگر کمرے کے اندر اندھیرا ہو تو انسان بیڈ سے ٹکرائے گا، کبھی ٹیبل سے ٹکرائے گا، کبھی
اونچا نیچا فرش ہوگا تو اس کے اندر اس کا کمر میں موچ آ جائے گی یا پیر میں موچ آ جائے گی، کسی چیز کو ٹھوکر مار دے گا تو اس کے چوٹ لگ جائے گی۔ روشنی کیوں ضروری ہے انسان کے لیے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے۔ تو ذہن کے اندر بھی روشنی جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی جسمانی لیول کے اوپر روشنی امپورٹنٹ ہے۔ انسان کا ذہن بھی جو ہے وہ روشن ہو، اس کو پتا ہو کہ آج جو میں عمل کر رہا ہوں تو کل اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ غلط عمل کا برا نتیجہ جو آتا ہے سامنے، وہ انسان کو پتہ چل جائے۔ یہ روشنی انسان کو بہت ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے جتنی اندھیرے کے اندر چلنے کے لیے روشنی ضروری ہے۔ ٹارچ انسان جلا لے، بلب جلا لے تو اب ہر چیز جو ہے وہ صاف صاف نظر آنے لگتی ہے کہ ہاں یہ بیڈ ہے، یہ کرسی ہے، یہ فرش اونچا نیچا ہے۔ انسان ٹکرا کے اس سے گرے گا نہیں، نقصان نہیں اٹھائے گا اس سے۔ تو اللہ جو ہے وہ تم کو نور دینا چاہتا ہے، اپنی رحمت دینا چاہتا ہے۔ اور پھر کیا؟ تمشون بھی پھر یغفر لکم، اور جو کچھ غلطیاں تم پیچھے کر چکے ہو یا جو کچھ گڑبڑ پیچھے ہو چکی ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، کیونکہ پیچھے جو گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے وہ آئندہ آنے والی زندگی میں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ابھی تم کو جو ہے وہ اویئرنیس اگر مل جائے تو پیچھے جو گڑبڑ ہو چکی ہے، اس سے جو نقصان ہو چکا ہے، اب آئندہ جو ہے وہ اس کا بھرپائی ہو جائے گی۔ جو صحت کے معاملے میں انسان گڑبڑ پیچھے کر چکا ہے، اب وہ اگر صحت کے اصولوں کے مطابق چلے گا تو اس سے اس کی صحت جو ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ استغفار جو ہے اسی کو کہتے ہیں پروٹیکٹ کر دینا، پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اس سے انسان کو پروٹیکشن مل جائے، اس کے جو برے اثرات ہیں انسان کی زندگی کے اندر نہ آئیں، اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ استغفار کرے گا، تم کو پروٹیکٹ کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے وہ استغفار قبول کرنے والا ہے۔ انسان آئے تو صحیح اس کی طرف، اور صرف یہی نہیں کرے گا بلکہ رحم بھی کرے گا، یعنی اس کو اپنے پروٹیکشن کے اندر پوری طرح لے لے گا، اس کو ہر چیز سے جو ہے وہ محفوظ کر دے گا، رحم کا برتاؤ کرے گا اس کے اوپر۔ پھر آ رہا ہے لِأَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب جو ہیں وہ جان لیں اس بات کو کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو کسی کو دے دیں فضل، اور چاہیں تو روک لیں، ایسا کوئی سین جو ہے وہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں رکھا ہے کہ فضل جو ہے وہ کسی کو مل جائے اور کسی سے چھین لیا جائے، ایسا کوئی اختیار اللہ نے ان انسانوں کو جو ہے وہ نہیں دیا ہے۔ ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ کے پاس بہت زیادہ فضل ہے۔ تو انسانوں نے فضل کے جو معیارات بنا رکھے ہیں، نہ اس کے اوپر انبیاء پورے اترتے ہیں، نہ اولیاء اللہ پورے اترے کبھی، وہ فضل کے معیار۔ اور پھر اس دنیا کے اندر وہ جن چیزوں کو فضل سمجھ رہا ہے، وہ کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ اگر کوئی صاحب ایمان آدمی ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے والا آدمی ہو،
تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں میں اللہ کا فضل نہیں ہے. جو دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر میں لگا ہے، یہ صرف بہت امپورٹنٹ ہے مگر صرف جسم کے لیے. انسان چاہے کہ اس سے اس کا مائنڈ شانت ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ اطمینان اور خوشی مل جائے گی، اس کا کچھ بھی تعلق اس سے نہیں ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم پہ اپنا فضل فرمائے. حقیقی معنوں میں انسان جو ہے وہ اطمینان اور خوشی کی نعمتوں کے اندر رہے، جس کی وہ 5 وقتوں کے اندر جو ہے وہ دعا مانگتا ہے. انعمت علیہم، کون لوگ ہیں جو جن پہ انعام ہوا ہے، کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہوا ہے؟ وہ جو تبلیغ کرتے ہیں، وہ جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، یہ ہے اللہ کا فضل ان کے جن کے اوپر ہوا ہے. قرآن حکیم میں اللہ کے فضل کی جتنی بھی آیتیں تلاش کریں آپ، تو وہاں پر اسی طرح کا سینیریو جو ہے وہ ہم کو نظر آئے گا. ایمان کا ہونا، عمل صالح کا ہونا، انسان کا تبلیغی میدان میں قدم رکھنا، انسان کا جہاد کے میدانوں میں قدم رکھنا، یہ ہے اللہ کا فضل. فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، قرآن حکیم میں آیا، جو اللہ سے محبت کریں گے اور جن کو اللہ محبت کرے گا. وہ کیا کریں گے؟ وہ جو ہے وہ اللہ کا تبلیغ کریں گے، ہجرت کریں گے، جہاد کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ہے اللہ کا فضل، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو قرآن حکیم کی آیتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر بالکل واضح اور کھلی کھلی موجود ہیں. انسان جو ہے وہ اسٹڈیز کر نہیں رہا، وہ صرف اپنے چند ایلیوژنس کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور پریکٹیکلی اس کے نتائج جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے برے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ رب العالمین سے دعا یہی ہے کہ رب العالمین ہم پہ اپنا فضل فرمائے، ہم کو اطمینان و خوشی کی جنتوں کے اندر لے کر جائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا لک